میڈیا یہاں پر اس وقت موجود ہے اور اس ریلی کا ماشاءاللہ آغاز ہوا چاہتا ہے. ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سربراہ پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد ثروت احمد اس ریلی کی قیادت کریں گے. بس کچھ ہی دیر میں وہ آنے والے انشاءاللہ مزید پاکستان سنی آپ کو تحریک اپڈیٹ کے کرتے رہیں گے. عظیم الشان حرمت قرآن ماں. قرآن ہماری جان، قرآن ہماری شان، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان. قرآن کے محافظ سنی تحریک والے، اسلام کے سپاہی سنی تحریک والے. قرآن والے ہم ہیں، قرآن والے ہم ہیں، اسلام والے ہم ہیں، ایمان والے ہم ہیں. قرآن والے ہم ہیں، قرآن والے ہم ہیں، اسلام والے ہم ہیں، ایمان والے ہم ہیں. قرآن سے محبت ہے جان سے بھی زیادہ، قرآن سے محبت ہے جان سے بھی زیادہ. ایک جان کیا ہے سر سینٹر میں کروا دیں پہلے سینٹر میں آ جائے، مائک کے سینٹر میں آ جائے. ہاں تھوڑا اپنے بائیں جانے میں، تھوڑا بائیں جانے کو، تھوڑا سا بائیں جانے کو. دھیان میں تھوڑا دھیان میں تھوڑا چل جائے سائڈ میں. سر بھائی آپ کے پیچھے سے چلے جائیں. نیچے جا کے بیٹھ جاؤ. آپ لوگوں کو بلانی ہے نا، نیچے بیٹھ جاؤ، بہت اچھی بن جائے گی. آ جاؤ نیچے، آ جاؤ نیچے. شہید ہونے والے اتنا بڑا واقعہ ہوا، ایک مسلسل جاری و ساری ہے اور دنیا کا کوئی مذہب کہ ہر دوسرے مذہب کا احترام، بلکہ ہمارے علماء حق نے یہاں تک فرمایا کہ جتنی آسمانی کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل، آپ اس کا بھی ادب احترام بتایا اور کہا کہ کوئی جب یہ کام ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ امت والی کتاب ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہوگا. یہ اسلام دشمنی ختم کرنی ہوگی، یہ اسلامی فوبیا ختم کرنا ہوگا. یہ عوام، یہ مسلمان، یہ اہل ایمان غیرت مند ہے جو قرآن و صاحب قرآن پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہر وقت موجود ہیں اور موجود رہیں گے. قرآن کی حرمت ہمارا ایمان ہے، آقا کی محبت ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے. یقیناً یہ ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کہہ لے، یہ مسلم امہ کی وہ IIC وہ 52 ممالک کی ترجمانی کر رہی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے ان کو
کہ اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور قرآن سے حرمت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اپنی مارکیٹ سے نکال کے ان کے سامان کو پھینکیں۔ کیا غیرت ختم ہو گئی ہے؟ ایک ڈالروں کے عوض، ریالوں کے عوض اور پاؤنڈوں کے عوض ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ لیکن یہ غیرت مند، یہ نبی کے غلام، یہ سرکار کے غلام، یہ صاحب قرآن، یہ قرآن سے محبت کرنے والے، یہ قرآن کو چننے والے، جس کی ایک ایک لفظ پر عبادت ہے، جس کی زیارت عبادت ہے، جس کا چننا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، اس پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں، ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، خدا کی رب کعبہ کی عزت کی قسم، اس کا سر گردن پہ موجود نہیں ملے گا۔ اور ایک اور اگر آپ چلا سکو تو ابھی لیٹسٹ جو سلمان رشدی جس نے یہ بکواس کی، گستاخی کی، آج وہ اس قابل نہیں ہے، آج وہ اس قابل نہیں ہے، آج اس کے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کچھ لکھ سکے، آج اس کی آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ کچھ دیکھ سکے، تو پھر رشدی آج بھی وہاں موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کا احترام ہے، آپ دیکھو جب آقا کریم رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا جنگ کے اندر کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائیں، کسی بچے کو نہیں، ایون کہ رائب کو بھی منع فرمایا کہ رائب کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں۔ یہ مذہب، یہ پرامن، یہ محبت والا، یہ رواداری والا، لیکن غیرت میں بھی فاروق اعظم ہمارے پاس تلوار موجود ہے، یہ فاروق اعظم کی تلوار موجود ہے۔ جو بغیرتی دکھائے گا، جو توہین رسالت کرے گا، جو توہین قرآن کرے گا، جو توہین صحابہ کرے گا، وہ سلمان رشدی کا حشر جا کے دیکھ لے۔ یہ ہماری تلواریں ابھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک فاروق اعظم کی یہ تلوار اور عثمان غنی کی محبت دیکھو قرآن کی، کہ کہہ رہی ہیں ان کی زوجہ کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ ایک رات میں ایک آیت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ ارے بدر کا میدان گواہ دے گا، بدر کے شہداء کے لیے، جنگ احد کا میدان گواہ دے گا شہداء احد کے لیے، اور قرآن گواہ دے گا عثمان کی شہادت کے لیے۔ یہ قرآن سے محبت کرے۔ ہم یہ نظام چاہتے ہیں، عدل کا نظام، امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، مت چھیڑو۔ یہ جو تم نے دھندا شروع کیا چھیڑ چھاڑ کا، مت کرو مت کرو مت کرو۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حکمران بغیرت ہے، ورنہ یہ قوم اگر ریاست بنانے کا حکم ہوتا شریعت میں تو خدا کی قسم پاکستان سنی تحریک سب سے پہلے تلوار لے کے نکلتی ان گستاخ بے ادبوں کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، یہ جھپیاں پانا چھوڑو، یہ جھپیاں پانا چھوڑو، اور ڈالروں کے عوض جھپیاں پانا چھوڑو، ورنہ کہیں تمہیں ہم نے جھپی لگا دی نا تو تم کہیں اور ہوگے۔ ہاں، ہم نے اگر جھپی لگا لی، سنی تحریک والے ٹینشن دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ کسی کا باپ بھی آئے، یہ دیکھو نشتہ پاک سامنے موجود ہے، 63 جنازے کے بعد بتاؤ کسی کے ہاتھ لگایا؟ بتاؤ کسی کی مسجد، کسی مدرسے کو ہاتھ لگایا؟ یہ دین ہمارا، یہ اسلام، محبت، پیار، رواداری، برداشت۔ آؤ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام مسلم امت سے، سب سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کہ اپنی مارکیٹوں سے سویڈن کی تمام چیزوں کو نکال کے باہر پھینکو۔ کیا اتنا ایمان نہیں رہا کیا معاشی طور پہ ان کا بدحال کر دے، ان کو گھٹنوں پہ لے کر آ جائے؟ آج یہ ہمارے مسلمان لیڈروں کو قتل کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا ان کا تیل بند کر دو، خدا کی قسم ان کے جہاز نہیں اڑ سکیں گے، ان کا تیل بند کر دو، ان کی فیکٹریاں نہیں چلیں گی۔ تیل ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، لیکن غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ آئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے رہنے والے حکمرانوں کو بھی غیرت اور جھپیوں سے
نجات عطا فرمائے اور ایمان کی دولت عطا فرمائے. پاکستان اسلام پاکستان قرآن کی حرمت پر سب بولا جو قرآن کے ماننے والے, قرآن کی حرمت پر, قرآن کی حرمت پر, قرآن کی حرمت پر, صاحب قرآن کی حرمت پر. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.
सुन्नी तहरीक वाले कुरान वाले हम हैं, कुरान वाले हम हैं, इस्लाम वाले हम हैं, ईमान वाले हम हैं, कुरान वाले हम हैं, कुरान वाले हम हैं, इस्लाम वाले हम हैं, ईमान वाले हम हैं। फिक्रे सलीम भी तो फिक्रे कुरान है, फिक्रे सलीम भी तो फिक्रे कुरान है। कुरान की हिफाजत अपना ईमान है, कुरान की हिफाजत अपना ईमान है। कुरान के मुहाफिज सुन्नी तहरीक वाले, इस्लाम के सिपाही सुन्नी तहरीक, इस्लाम वाले हम हैं, ईमान वाले। पर पहरा देने के जज्बे से यहां पर हाजिर हुए हैं, तो ये कोई रूटीन का इज्तिमा नहीं, ये एहतजाजी मुजाहरा है। आज सदाए अल्लाह अकबर की ऐसी गूंज पड़नी चाहिए कि फजा इस अल्लाह अकबर की सदा और हुर्मत कुरान की सदा से गूंज उठे। हुर्मत कुरान पर, हुर्मत कुरान पर, हुर्मत कुरान पर। पिछली मर्तबा भी हमने 1 पॉइंट एजेंडा सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से दिया था कि जब कुरान मजीद की बेहुरमती पिछले अय्याम में स्वीडन और नॉर्वे ने की थी, सरवत एजाज कादरी भाई की जानिब से, पूरे मरकज अहले सुन्नत की जानिब से 1 पॉइंट एजेंडा अपने हुक्मरानों को हमने दिया था कि अगर इसको अपना लिया जाए तो स्वीडन क्या, इसके दलाल जो यूरोपीय यूनियन में बैठे हुए हैं, उनके बाप की भी जरूरत नहीं होगी कि वो उम्मत कुरान से खिलवाड़ कर सके। और वो 1 पॉइंट एजेंडा आज मैं सरवत एजाज कादरी भाई की मायत में इनके सामने फिर पेश करता हूं। और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि ये जितने भी ऐसे ममालिक हैं, उनके खिलाफ हमारी रियासत, मुस्लिम ही रियासत ऐलान जिहाद करे। ये 1 पॉइंट एजेंडा है हुर्मत कुरान के मुखालिफिन के खिलाफ। अल जिहाद, 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 अल जिहाद। मोहतरम सरवत एजाज कादरी भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि व रफअना लका ज़िक्रक, व रफअना लका ज़िक्रक, व रफअना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आज तमाम आशिक़ कुरान, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, ताजिर बिरादरी के हज़रात, सहाफ़ी और बिलखुसूस हमारे ये मखसूस सहाफ़ी जो हमारे साथ चलते हुए हैं, अल्लाह ताला उस्मान गनी की जो शहादत है हुर्मत कुरान पर, उसके सदक़े से आप सब की मग़फ़िरत फरमाए और बरोज़ क़यामत हमारा ये आज का मार्च शिफात का जरिया बन जाए। ये साहिब कुरान, ये साहिब कुरान और कुरान की हुर्मत की पर आज आपने देखा कि हमारा मज़हब दीन इस्लाम तमाम मजहब का एहतराम करता है, अदब करता है। बल्कि हमारे उलमा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी आसमानी किताब के बारे में कोई गुस्ताखी की तो दारे इस्लाम से खारिज है, किसी भी आसमानी कुतुब के बारे में। और मेरे आका करीम जब तशरीफ लाते हैं, जंग हो रही है, तो आप कहते हैं कि देखो किसी औरत को
کسی بچے کو، کسی جانور کو، اور ایون کہ کسی عیسائی راہب کو بھی نقصان نہ پہنچے جس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو. یہ ہے امن، یہ ہے اسلام جو پرامن ہے، محبت والا ہے، رواداری والا ہے، برداشت والا ہے. اور یہ جیسے میرے قبل علامہ صاحب نے کہا، طارق بھائی نے کہا، یہ جو ان کے دلالیاں کرتے ہیں، جو چھپیاں پاتے ہیں ڈالروں کے عوض، پاؤنڈوں کے لیے، ارے وہ دلالو تم ہم سے چھپی پاؤ، تمہارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور آقا کا نظام بھی آ جائے گا. تالی نہیں، تالی نہیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی. اور آج آپ کو پتا ہے، آج آپ کو پتا ہے، یہ آپ کو چیک کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی کی کتاب کو نہیں چھوا، ہم نے کبھی اسی دین کی مذاق نہیں اڑایا. پھر ہمارے ساتھ یہ مذاق کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین کے غدار ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ڈالروں کے عوض اپنا ایمان بیچتے ہیں. وہ بھکاری، وہ دنیا کے بھکاری، جھپیاں پانے والے، وہ دلال اپنی دلالی کرتے ہیں. وقت کم ہے اس لیے. اور آج ایک پوائنٹ اور بھی ہے حضرت علامہ صاحب، اجازت ہو، آج جامع القرآن، ہائے ہائے ہائے، عثمان غنی تعالیٰ کی شہادت بھی گزری ہے، اور آپ کے تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ گواہ قرآن ہوگا. قرآن کے وہ اوراق ہوں گے جو آج 2 عجائب گھر کے اندر رکھے ہوئے، جس کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی. اور آپ کی حرمت، آپ کی حرمت، آپ کی حرمت کہ جب بیت رضوان ہو رہی ہے، جب بیت رضوان ہوتی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بیت رضوان ہو رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے. حضور اپنا دایاں ہاتھ لائے، بایاں ہاتھ لائے اور بائیں ہاتھ پہ رکھا اپنا دایاں ہاتھ، کہا یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے. اور آپ دیکھیں بڑی اہم بات، شامل نہیں تھے. آقا کا محبت دیکھو، جن کو پر جنت واجب تھی کہ جب دین اسلام کی تبوک کے موقع پر خدمت کی تھی، اور آپ نے ساری زندگی ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا کہ حضور نے بیعت کرتے ہوئے الٹے ہاتھ پر. آئے قرآن کی حرمت کو سمجھیں. آج ہم نیت کریں، بہت بڑی گفتگو کرنی تھی، لیکن آج ہم نیت کریں کہ ہم قرآن کو اپنے دلوں میں اتاریں گے. ہم قرآن کے ساتھ محبت خالی مظاہرے میں نہیں، ہم ان کو قرآن والا بن کے دکھائیں گے. ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارا طریقہ، ہمارا کردار، ہماری رواداری ہمیں بتائے گی ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. ہم قرآن کے ماننے والے تو بن جائیں. آج دنیا کا مسلمان آزمائش میں کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے، مساجد سے دوری ہے. آج نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نیت کرتے ہیں، یورپ کے دلالوں، غداروں، ہم نیت کرتے کہ آج کے بعد ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، 1 پیج ترجمے کے ساتھ، ہے نا؟ اس قرآن کو اپنے دل میں اتاریں گے. پھر دیکھنا یا انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. ارے قرآن کو، یہ صحابہ سے عشق کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والے. آؤ پاکستان کے حکمرانوں، دنیا کے مسلم حکمرانوں، سویڈن کا بائیکاٹ کرو. اپنی تجارت میں سے سویڈن کو نکال کے پھینک دو. اگر قرآن سے محبت ہے تو اپنی دکانوں سے سویڈن کی چیزیں نکال کے پھینکو. اگر قرآن سے پیار ہے، اور بالخصوص تمام مسلم حکمرانوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنی مارکیٹوں سے، آپ کی مارکیٹیں بڑی ہیں، نکالو ان کو، معاشی طور پہ تباہ کر دو، ان کو تیل دینا بند کر دو. جڑ جاؤ، یکجہتی کرو اور بتاؤ کہ اب ہم تیار ہو گئے اس قرآن کی بے حرمتی کا بدلہ لینے والے. اور ہاں، آخر میں ایک بات اور بتا دوں،
اگر کسی کو انجام کا نہیں پتا تو سلمان رشدی کو دیکھ لو، اسپتال میں پڑا ہوا ہے، آنکھیں بھی بیکار، ہاتھ بھی بیکار، معذور ہو چکا ہے. ایک عاشق قرآن نے اس کو پھاڑ دیا. کیا کیا؟ کیا کیا؟ زور سے بولو. کیا کیا؟ کیا کیا؟ کیا کیا؟ تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا. علامہ صاحب ڈر کی بات تو نہیں ہے. ہاں زیادہ زیادہ آج کل تو ویسے ہی ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، 150-200 تو کٹ ہی جائیں گی. ٹینشن مکاوا، ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں ہے. اور اس قرآن کے نیچے ہم سب ایک ہو جائیں، اس کو اپنا آئین اور دستور بنا لیں. انشاءاللہ کامیابی آخرت کی، قبر کی. دیکھو نا کیسی حضرت عثمان غنی تک بھی شہادت ملی، پیاری پیاری شہادت تھی. وہ جامع قرآن، نور القرآن، حافظ قرآن، قاری القرآن عثمان غنی تعالیٰ عنہ. اللہ انہوں نے قرآن کو یہ کتاب کی صورت دی. بڑی گفتگو تھی لیکن وقت کی تنگی سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کی کاششوں کاوشوں کو کامیاب فرمائے، سب کی کامیابی عطا فرمائے. یہ میرے یہ سارے بچے کھڑے ہیں، ان کی دن رات کی محنت ہے. ایک ہفتے سے یہ لوگ رات کو جاگ رہے ہیں. ایک ایک کارکن، ایک ایک سیکٹر ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ کو قرآن حکیم کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ بھی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. آخر میں صلاۃ والسلام، نعرہ تکبیر. عاشق قرآن کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قرآن کی حرمت پر، قرآن کی حرمت پر، قرآن کی حرمت پر. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اسے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خصوصی طور پر دعا کیجئے رب العالمین جتنے عشاقان قرآن، دین اسلام کے چاہنے والے، دین اسلام سے وابستگان پوری دنیا میں حرمت قرآن کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی اس جستجو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین جتنے ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر، قومی سطح پر جو کوئی جہاں کہیں مسلمان کردار ادا کر رہا ہے تمام کو کامیابی نصیب فرما. حرمت قرآن کے لیے نکلنے والوں دل سے صدا لگاؤ یا رب العالمین. جتنے بھی گستاخان قرآن ہیں، گستاخان رسول ہیں، گستاخان اسلام ہیں، مقدسات اسلامیہ کو چھیڑنے والے ہیں، یا اللہ تمام کو نیست و نابود فرما دے، تمام کو نیست و نابود فرما دے، تمام کو نیست و نابود فرما دے. حرمت قرآن کے لیے نکلنے والے روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں تمام کا تحفظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یہ جتنے بھی یہاں پر عشاقان آئے ہوئے ہیں، انتظامیہ کے لوگ، پولیس کو لوگ، رینجر کے لوگ اور میڈیکل کے لوگ، اور یہ جتنے بھی یہاں پر ہمارے کارکنان اور قرآن سے محبت کرنے والے آئے ہوئے ہیں، مارکیٹوں میں موجود ہیں، یا اللہ بہترین اس کا اجر نصیب فرما، بہترین اجر نصیب فرما، بہترین اجر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول